شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ مانگتے رہو کہ وہ رحیم کریم ذات ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ مصیبت کے وقت واویلا کرنے والا بھی اس گدھے کی مانند ہے جو کانٹا چبھنے پر کودنا شروع کر دیتا ہے اور ایک کانٹے سے اپنے پاؤں میں 100 زخم بنا لیتا ہے۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔ اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے، اور تو نہیں ہے تو دل ایک بت خانہ ہے۔ دل میں تو نہ ہو دل ایک دوزخ ہے، اور دل میں تو ہو تو دل ایک بہشت ہے۔ تو اپنی ذات سے خودی کا پردہ ہٹا دے تو تجھے ایک ذات جلوہ گر نظر آئے گی۔ یہ جو کثرت و دوئی تجھے نظر آتی ہے تو محض تیری آنکھ کے بھینگے پن کا نتیجہ ہے۔ میں ناقص شرمندہ کو نصیحت کرتا ہوں، اے ناقص، ہوائے نفس سے باز آ جا اور خدا کی طرف آ جا۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اگر نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے۔ تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں جی سکتے جب تک کہ اپنے اندرونی دشمنوں نفس امارہ، نفس لوامہ کو زیر نہیں کر لیتے۔ جب آئینہ دل صاف ہو جائے تو دل کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظریں حاصل ہو جاتی ہیں کہ جس سے وہ آئینہ دل میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ لوگوں کے معاملات وہی سنوار سکتے ہیں جو اپنے ارادے کے پکے ہوں اور کسی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ لوگوں سے ملو تو اخلاق کی بنا پر اور کٹو تو اعمال کی وجہ سے۔ جب تک تو عشق کی آگ میں نہ جلے گا تیرے اندر سے عود کی خوشبو نہیں آئے گی۔ جاہلوں کی صحبت صبر جمیل سے کرو تاکہ ان کے فتنہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہو۔ مردہ دل کبھی بھی بیدار نہیں ہوتے ہیں، البتہ سوئے ہوئے دل نیند سے جگائے جا سکتے ہیں۔ موت جب آتی ہے تو اس کے آگے زندگی بیکار ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا چاہیے۔ جو مرد خدا نہیں اسے خشک ریت سمجھو جو تیری زندگی کا پانی چوس لے گا۔ شیخ کامل کی تربیت سے مرید حکمتوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے، اس کو علم لدنا حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل روح سے سیکھتی ہے، عقل جو شروع میں اس کی استاد تھی بعد میں اس کی شاگرد بن جاتی ہے۔ دنیا کو پا لینا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا جائے گا تو پھر یہ دھوکہ اور خسارہ ہے۔ اس عورت پر اعتبار مت کرنا جو تیرے سامنے رونے لگ جائے۔ روتی ہوئی عورت پر غلطی سے بھی بھروسہ مت کرنا، یہ اس کا ایک بچھایا ہوا جال ہوتا ہے، جو اس میں پھنس سے اس کے لیے زبردست نقصان ہے۔ جب کوئی کتاب پڑھو تو آخر میں چند نتیجے اخذ کر لو، ورنہ سرسری طور پر پڑھ جانا ایسا ہے جیسا کہ غذا کو بغیر چبائے ہوئے نگل جانا۔ لہٰذا پڑھو تو سمجھ سے پڑھو، ورنہ چمچے کی طرح کیا فائدہ کہ رہے تو رنگ کے کھانوں میں مگر کھٹے میٹھے الو نے سلونے ذائقے کی اسے کچھ خبر نہ ہو۔
جب تک بندہ دنیا اور اس کے تمام متعلقات سے گزر نہ جائے، نفس سمندر کو عبور نہ کر لے، خواہشات نفس کے جھمیلوں کے سمندروں کو پار نہ کر لے، اس وقت تک وہ روحانیت کے بلند و بالا درجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ تمہارا ہر ایک کام ایسی گہری توجہ اور محنت سے ہونا چاہیے کہ گویا تم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن عبادت کے وقت اس کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھنا زیبا ہے۔ حاکم وقت ایک بہت بڑے دریا کی مانند ہے جس کا پانی چھوٹی ندیوں میں جاتا ہے۔ اگر بڑے دریا کا پانی شیریں ہے تو چھوٹی ندیوں کا پانی بھی شیریں ہوگا، اور اگر دریا کا پانی کڑوا ہوگا تو لا محالہ ندیوں کا پانی بھی کڑوا ہوگا۔ حلوے والا میدا ہو تو حلوے کو کھینچتا ہے، سرکے والا میدا ہو تو سرکہ کو کھینچتا ہے۔ گرم فرش بیٹھنے والے کو ٹھنڈک دور کر دیتا ہے، ٹھنڈا فرش گرمی کو کھا جاتا ہے۔ تو دوست کو دیکھتا ہے تو رحمت ٹپکتی ہے، تو دشمن کو دیکھتا ہے تو تجھ میں سے دبدبا ٹپکتا ہے۔ اگر تو مرد ہے تو کنواں کھودنے والے کی طرح مٹی کھود تاکہ تو پانی تک پہنچ جائے۔ اگر خدا کا جذب آ گیا تو جاری پانی کنواں کھودے بغیر زمین سے جوش مارے گا۔ کچھ کام کر اور کاہل نہ بن، تھوڑی تھوڑی کنویں کی مٹی کھود۔ اگر تو چست ہوتا جب تجھے غم گھیرتا تو مایوس کرنے والے وقت سے مطالبہ کرتا تو اس سے کہتا، اے غصے حالت کے ذریعہ منکر کماؤ والے کی جانب مقررہ انعاموں کے، اگر تجھے ہر وقت بہار اور خوشی نہیں ہے، پھولوں کے تودے کی طرح تیرا جسم ڈھیر کیوں ہے؟ جسم پھولوں کا ڈھیر، تیری فکر گلاب کی طرح، گلاب گل کا منکر ہوا یہ تعجب ہے۔ ہمارا اکیلا پن جو جوڑنا ہونا نفس کی خواہش سے نہیں ہے، ہماری جان نرد کی طرح خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس بے وقوف کا اور اس جیسے سینکڑوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نہ رنگت کے عشق اور نہ خوشبو کے خیال سے۔ ہر ولی کو نوح اور کشتی بان سمجھ، ان عوام کی صحبت کو طوفان سمجھ۔ شیر اژدہے سے نہ ڈر، دوستوں اور اپنوں سے بچ۔ ملاقات میں تیرا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کی یادیں تیری غیبت کو چرتی ہیں۔ ہر شخص کا خیال پیاسے گدھے کی طرح جسم کے کیف سے فکر کا شربت چوستا ہے۔ صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی زبان پر خارش ہو تو سمجھ جائیے کہ موت قریب ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو وجود کب ہوتا؟ روٹی تجھ سے کب ملتی اور تو کب ہوتا؟ تیری روٹی کس چیز سے بنی؟ عشق اور خواہش سے، ورنہ روٹی کا راستہ جان تک کب ہوتا؟ عشق ہی مردہ روٹی کو جاندار بناتا ہے، جو جان فانی تھی اس کو جاودانی بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہماری تلخیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نہیں رکھتے۔ دنیا کی سختی چار چیزوں میں پوشیدہ ہے: جوانی میں مفلسی اور غریبی، سفر میں بیماری، تنگ دستی میں قرض، بوقت رحلت کسی رفیق کا موجود نہ ہونا۔ تمہاری مثال ایک مسافر کی سی ہے۔ دنیا میں تم سفر کے لیے زاد راہ تیار کرنے آئے ہو۔ جس طرح مسافر کو سفر کے دوران آرام نہیں ہوتا، وہ دن رات منازل طے کرنے کے لیے قدم مارتا چلا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں قرار نہیں لینا چاہیے اور شب و روز اعمال صالحہ کے قدموں سے سفر آخرت طے کرنا چاہیے۔ یہی سب سے اہم اور ضروری ہے۔ جو شخص کوئی کام نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، اس کی حالت قابل رحم و سزاوار افسوس ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی پھول کو قائم رکھ کر اس میں سے صرف شہد لے لیا کرتی ہے،
حکمرانوں کو لازم ہے کہ ریا کی حیثیت کو قائم رکھ کر ان سے محاصل وصول کرے۔ جس نے ایسے بندے پر احسان کر دیا جو ناشکرا ہو، گویا اس نے اپنی نیکی کو برائی میں تبدیل کر دی اور اپنے نیکی کو گندے کنویں میں پھینک دی۔